بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد معزز ناظرین و معزز علماء کرام، ایک لمبے عرصے کے بعد اس دور علمیہ سے استفادے کا موقع مل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ لگاتار الحمدللہ ہماری گفتگو یا ہمارے شیخ محترم کی گفتگو باب الترغیب فی مکارم الاخلاق کے تعلق چل رہی ہے، اور اس پر آپ کی قیمتی کلمات اور آپ کی قیمتی باتیں سننے کا ہم سب لوگوں کو موقع مل رہا ہے۔ چونکہ وقت کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ تبدیلی ہو رہی ہے، اس لیے پورے ستمبر کے مہینے کا شیڈول بتا کر کے میں شیخ محترم سے گزارش کروں گا کہ شیخ اپنے درس کا آغاز فرمائیں۔ 9 اور 16 ستمبر کو 4:35 سے 5:45 تک سعودی عرب کے ٹائم کے مطابق، یعنی 1 گھنٹہ 10 منٹ، اور انڈیا کے ٹائم کے مطابق 7:05 سے 8:15 تک کی درس ہوگا۔ اور 23 اور 30 ستمبر کو سعودی عرب کے ٹائم کے مطابق 4:30 بجے سے 5:30 بجے تک، اور انڈیا کے ٹائم کے مطابق 7 بجے سے لے کر کے 8 بجے تک ہوگا۔ وقت بہت کم رہتا ہے، اس لیے میں مزید کچھ نہ کہتے ہوئے بڑے ادب اور احترام کے ساتھ شیخ محترم سے گزارش کرتا ہوں کہ شیخ محترم اپنے درس کا آغاز فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ شیخ کی فات فرمائے اور آپ کے علم سے ہم سب کو مستفید فرمائے، آمین رب العالمین، وجزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم۔ قابل احترام فضیلۃ الشیخ مختار احمد مدنی حفظہ اللہ، موقر اہل علم، میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی مشہور کتاب بلوغ المرام میں اس کے آخری حصے جو اخلاق سے متعلق ہے، کتاب الجامع، اخلاق و آداب سے متعلق ایک حصہ آخر کا کتاب الجامع، اس سے الترغیب فی مکارم الاخلاق کا باب، اچھے اخلاق کی ترغیب کا باب، اس میں جو احادیث آئی ہیں جو اچھے اخلاق سے متعلق ہیں کہ ایک مومن کو کن اخلاق سے متصف ہونا چاہیے، اس کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے، ان احادیث کا پچھلے کئی دروس سے ہم مطالعہ کر رہے ہیں، اور آج اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے اس کی کچھ حدیثیں ہم آج دیکھیں گے۔ 4 حدیثیں اس باب میں رہ گئی ہیں، ہم کوشش کریں گے اگر ممکن رہا تو آج ہی انہیں مکمل کریں، ورنہ اگلے درس میں انشاءاللہ بچی ہوئی احادیث کا مطالعہ کرتے ہوئے آگے کا باب جو ذکر سے متعلق ہے انشاءاللہ اس کو ہم دیکھیں گے۔ تو آج اس کی پہلی حدیث جو حدیث نمبر 16 ہے اس باب کی، جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ اس سے پہلی حدیث بھی انہی سے مروی تھی، اور یہ حدیث بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکم لا تسعون الناس باموالکم ولكن لیسعهم بسط الوجہ وحسن الخلق، اخرجہ ابو یعلا وصححہ الحاکم۔ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے بس میں نہیں ہے، تمہاری اتنی وسعت نہیں ہے کہ تم لوگوں کو اپنے مالوں سے خوش کر دو، یا لوگوں کو، سارے لوگوں کو اپنے مال سے
راضی کرو، فائدہ پہنچاؤ. ولاکن لیسعہم بسط الوجہ وحسن الخلق، لیکن اس کے برعکس یا اس کے بجائے تمہارے لیے یہ ممکن ہے اور تم یہ کر سکتے اور تم کو کرنا چاہیے کہ تم لوگوں سے خوش مزاجی سے ملاقات کرو اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. یعنی لوگوں کو مال سے قریب کرنا تمہارے بس میں نہیں، لیکن اپنی خوش اخلاقی اور ملاقات کے وقت میں خوش مزاجی کے ذریعے سے تم لوگوں کو اپنے قریب کر سکتے ہو، ان کا دل جیت سکتے ہو. تو یہ اس حدیث کا معنی ہے. فرماتے ہیں کہ اخرجہ ابو یعلا و صححہ الحاکم، اس حدیث کو ابو یعلا نے اور اسی روایت کیا ہے اور امام الحاکم نے اسے صحیح کہا ہے. تو اس حدیث پر اہل علم نے کلام کیا ہے، اس میں ایک راوی کے اوپر گفتگو کی ہے، تو میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن علماء نے کہا کہ اس حدیث کا معنی صحیح ہے. اسی لیے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں وما اجدر هذا الحدیث بالتصحیح، یہ حدیث بہت لائق ہے کہ اس کی تصحیح کی جائے. انکم لا تسعون الناس باموالکم هذا صحیح، یعنی سارے لوگوں کو تم اپنے مال سے جیت نہیں سکتے، راضی نہیں کر سکتے، خوش نہیں کر سکتے. کہتے ہیں یہ بات بالکل صحیح ہے. فتح ذی الجلال والاکرام یہ بات انہوں نے کہی ہے. شیخ عبداللہ الفوزان بھی کہتے ہیں والحدیث له شواہد تؤید معناه، اس حدیث کے کئی شواہد ہیں، اس حدیث کی یعنی تؤید معناه جو اس کے معنی کی تأیید کرتے ہیں کہ یہ جو بات حدیث میں آئی ہے اگرچہ سند کے اعتبار سے حدیث ضعیف ہے، لیکن جو بات اس میں بیان کی گئی ہے کہ تم اپنے مال سے سارے لوگوں کو جیت نہیں سکتے، ہاں اپنے اخلاق کے ذریعے سے تم سارے لوگوں کو قریب کر سکتے ہو. یعنی جتنی وسعت مال کی ہے اس سے کہیں زیادہ اخلاق کی ہے. مال کم پڑ جائے گا لیکن اخلاق کے ذریعے سے انسان مال سے بھی زیادہ لوگوں کو قریب کر سکتا ہے. منحۃ العلام میں یہ بات انہوں نے کہی کہ اس حدیث کے کئی شواہد اور اس کے معنی کی تائید کرتے ہیں. علامہ صنعانی کہتے ہیں کہ ای لا یتم لکم شمول الناس باعطاء المال لکثرت الناس وقلت المال، کہتے ہیں کہ تم منفعت پہنچانے کے اعتبار سے سارے لوگوں کو شامل نہیں کر سکتے اپنے مال کے نفع پہنچانے میں. کیوں؟ اس لیے کہ تمہارا مال کم ہے اور لوگ زیادہ ہیں. فَهُوَ غَيْرُ مقدور البشر، کہتے ہیں کہ یہ انسان کے کسی بشر کے بس کی بات نہیں ہے کہ سارے لوگوں تک اس کے مال کا نفع پہنچے اور اس کی وجہ سے وہ قریب ہوں. وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ أَن تَسَعُوهُمْ بِبَسْطِ الْوَجْهِ وَالطَّلَاقَةِ، ہاں لیکن تمہارے بس میں یہ ہے کہ تم انہیں قریب کر سکتے ہو اپنی خوش مزاجی سے. بسط الوجہ والطلاقہ، کہ انسان خوش مزاج ہو، اس کا چہرہ کھلا ہوا ہو، سمٹا ہوا نہیں ہو، ایک دم سکڑا ہوا نہیں ہو جیسے غصے میں، ناپسندیدگی میں اور ٹینشن میں ہوتا ہے، بلکہ کھلا ہوا چہرہ ہو، لوگوں سے ملتے وقت میں خوشی کا اظہار کرتے ہوئے خوش مزاجی سے ان سے ملا جائے. ولین الجانب وخفض الجناح، اور انسان لوگوں کے ساتھ نرمی کا سلوک کرتے ہوئے اور تواضع کے ساتھ ان کے ساتھ اگر سلوک کرتا ہے، ونحو ذلک، اور اس طرح سے اور بھی باتیں ہیں جو خوش اخلاقی کی ہیں. مما یجلب التحاب بینکم، یہ ان چیزوں میں سے ہے جن سے آپس میں تمہارے درمیان محبت حاصل ہو سکتی ہے، پیدا ہو سکتی ہے. سبل السلام میں یہ بات اس حدیث کے تحت علامہ صنعانی رحمہ اللہ نے کہی ہے. یعنی تمہارے بس میں یہ نہیں ہے کہ تمہارے پاس اتنا مال ہے ہی نہیں کہ تم سارے لوگوں کو خوش کر سکو، بلکہ انسان اگر کسی کی ضرورت کے بقدر بھی دے دے تو اس کی چاہت کے بقدر نہیں دے سکتا ہے. تو اتنا مال تمہارے پاس نہیں کہ تمہارے مال سے سارے خوش ہو جائیں. ہاں لیکن اخلاق تمہارے اگر اچھے ہیں اور تم لوگوں سے خوش مزاجی سے ملتے ہو اور ان کو اپنے اخلاق سے قریب کرتے ہو، دل جیتتے ہو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہو، تو یہ سارے لوگوں تک تمہاری چیز پہنچ سکتی ہے. زیادہ سے زیادہ تم یہ کر سکتے، اس میں کوئی کمی نہیں ہوتی ہے. مال خرچ کرنے سے دھیرے دھیرے کم ہوتے ہوتے ختم ہو جائے گا، لیکن اخلاق کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ لوگوں سے اخلاق برتتے برتتے اخلاق ختم ہو گیا، اب میرے پاس باقی لوگوں کے لیے اخلاق نہیں ہے. یہ نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ اخلاق برتتے برتتے انسان مزید اور اس میں ترقی کرتا چلا جاتا ہے اور ماہر ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ سلوک کرنے میں. تو مال کم ہوگا، اخلاق کم نہیں ہوتا. یہ جو الفاظ ہیں کہ ولیکن لیسعہم بسط الوجہ وحسن الخلق، یہاں پر دو باتیں بیان کی گئی ہیں کہ بسط الوجہ،
چہرے کا کشادہ ہونا، کشادہ پیشانی سے ملنا، کشادہ چہرے کے ساتھ، کھلے چہرے کے ساتھ ملنا لوگوں سے، یعنی خوش مزاجی کے ساتھ ملنا۔ اور اس کے بعد حسن الخلق کو بھی بیان کیا گیا کہ ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے تم پیش آؤ۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو لوگوں سے خوش مزاجی سے ملنا یہ اچھے اخلاق ہی میں داخل ہے، لیکن دونوں کو الگ کر کے ذکر کیا گیا ہے۔ اس تعلق سے شیخ عبداللہ الفوزان کہتے ہیں وَعَطْفُ حُسْنِ الْخُلُقِ عَلَى بَسْطِ الْوَجْهِ مِنْ عَطْفِ الْعَامِّ عَلَى الْخَاصِ، کہتے ہیں کہ یہاں پر جو ترتیب حدیث میں ہے کہ اچھے یعنی خوش مزاجی اور اچھا اخلاق، تو ان دونوں کی جو ترتیب رکھی گئی حالانکہ دونوں ایک ہی ہیں، کہتے یہ عطف العام علی الخاص ہے، یعنی پہلے خاص بیان کیا جائے اس کے بعد عام، پہلے جز کو بیان کیا جائے پھر کل۔ تو اس اعتبار سے پورے اخلاق میں سے خوش مزاجی بھی ایک اچھے اخلاق والی ہی چیز ہے، لیکن پہلے خاص کو ذکر کیا جو خصوصی چیز ہے، جو جس کا زیادہ اثر ہوتا ہے لوگوں پر۔ جیسے مثلا پہلی ملاقات کسی سے آپ کی ہو رہی ہے اور وہ آپ سے اس طرح سے ملے اور ٹھیک سے بات ہی نہ کرے، چہرہ سکڑا ہوا ہو اور غصے میں ہو اور کیا ہے اس طرح سے بات کرے، وہ زندگی بھر آپ کو یاد رہتا ہے۔ یا اسی طرح سے آپ چاہیں کسی کے ساتھ احسان کریں لیکن آپ بدتمیزی سے پیش آئیں، اس کے ساتھ میں سختی سے پیش آئیں، تو آپ کا اچھا احسان اور آپ کی عطا وغیرہ سب کے باوجود آپ کا اس سے ٹھیک سے نہ ملنا اس کے دل کو چوٹ پہنچاتا ہے۔ مثلا آپ بہترین سے بہترین چیز کسی کو دیں اور بالکل غصے سے اس سے بات کریں، وہ چیز اس کے سامنے رکھ دیں، کھاؤ، اس طرح سے کوئی کھانے کی چیز پیش کرے تو مہنگی چیز کیوں نہ ہو لیکن اس کے حلق سے نیچے نہیں اترے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے ملاقات اس سے ٹھیک سے نہیں کی، چاہے آپ نے احسان اس پر بہت بڑا کیا۔ تو یاد رکھیں کہ باقی اخلاق اپنی جگہ ہیں، احسانات اپنی جگہ ہیں، لیکن لوگوں سے اچھے مزاج سے ملنا، ملاقات کے وقت میں خوش ملنا، یہ بہت اہم چیز ہے۔ ملاقات کے وقت خوش مزاجی سے ملنا یہ بہت اچھی چیز ہے۔ بقیہ چیزیں اخلاق والی، احسان والی اپنی جگہ ہیں، لیکن یہ ایک چیز ہے جو کسی شخصیت کا تعارف ہوتی ہے کہ آپ کسی سے جس اعتبار سے ملتے ہیں اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور اس سے جس طرح سے خوش مزاجی سے پیش آتے ہیں، اس کے دل پر اس کا ایک اثر ہوتا ہے، اس کے دل میں آپ کی ویسی ہی تصویر ہوتی ہے، اس کے دل میں آپ کی ویسی تصویر ہوتی ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں۔ اچھا اخلاق کیا ہے؟ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اور انہوں نے اچھے اخلاق کو سمجھایا تو کہا کہ راوی کہتے ہیں کہ انہ وصف حسن الخلق فقال وبسط الوجه وبذل المعروف وکف الاذى۔ اچھا اخلاق تین چیزیں ہیں: خوش مزاجی سے لوگوں کے ساتھ ملنا اور ان کے اوپر بھلائی کو خرچ کرنا، نفع بخش ان کو عطا کرنا، اور وکف الاذى اپنی تکلیف کو ان سے روک کے رکھنا، تکلیف نہیں پہنچانا۔ تو امام الترمذی نے اس کو اپنی سنن میں یا اپنی جامع میں روایت کیا ہے، حدیث نمبر 2005 کے ضمن میں۔ تو اچھا اخلاق ہے کیا؟ خوش مزاجی، احسان اور اپنے شر سے لوگوں کو بچانا، یہ تین چیزیں جو ہیں خوش مزاجی ہیں، یہ اچھا اخلاق ہے۔ تو ان میں سے ایک چیز اچھے طور پر ملنا بھی ہے جو اسی کا جز ہے، لیکن خاص طور سے اس کو حدیث میں ذکر کیا گیا تاکہ اس کی اہمیت مزید واضح ہو۔ اللہ رب العالمین نے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف میں سے آپ کی نرم مزاجی اور خوش کلامی کو ذکر کیا ہے اور بتایا کہ اگر یہ آپ میں نہیں ہوتا، اگر آپ میں نرمی نہیں ہوتی اور آپ خوش کلام نہیں ہوتے، سخت کلام ہوتے، لوگ آپ سے دور ہو جاتے۔ معلوم ہوا کہ ایک انسان نرم مزاج ہو اور اچھی طرح سے بات کرنے والا ہو، لوگوں کا اکرام رکھ کر ان کا دل نہیں دکھاتا ہو، ان کا دل جیتتا ہو، ہمدردی کی بات کرتا ہو، تو لوگ ایسے انسان سے قریب ہو جاتے ہیں چاہے وہ مادی فائدہ ان کو نہ پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ آپ کے رب کی رحمت کا اثر ہے یا یہ آپ کی رحمت کا نتیجہ ہے کہ آپ لوگوں کے لیے نرم بنا دیے گئے ہو، لوگوں کے لیے آپ نرم بنا دیے گئے ہو۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت زبان اور سخت دل ہوتے تو لوگ آپ کے آس پاس سے چھٹ جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں۔ فاعف عنہم، لہٰذا آپ انہیں معاف کرتے رہیے، واستغفر لہم، اور خود ہی معاف نہ کریں بلکہ اللہ تعالیٰ سے بھی ان کے لیے استغفار کی دعا، ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، استغفار کریں۔ وشاورہم فی الامر،
اور دینی معاملات میں انہیں مشورے میں شریک بھی کیجیے، ان سے مشورہ کیجیے۔ تو آل عمران، سورہ آل عمران آیت نمبر 159، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آپ سخت زبان اور سخت دل ہوتے تو لوگ آپ سے دور ہو جاتے ہیں، اور یہ رب کی رحمت ہے کہ آپ لوگوں کے لیے نرم بنا دیے گئے ہو، لن تلہم، آپ نرم بنا دیے گئے۔ معلوم ہے کہ یہ اللہ کا احسان تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خصوصی طور پر اعلیٰ اخلاق سے نوازا تھا۔ تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے جس کو یاد رکھنا چاہیے۔ تو کوئی آدمی اگر چاہتا ہے کہ لوگ اس سے قریب ہوں تو ضروری نہیں کہ بہت مالدار ہو، مالدار سے تو ویسے بھی لوگ قریب ہو جاتے ہیں، لیکن دلوں سے نہیں، اپنی حاجات کی وجہ سے۔ دل سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کے قریب آئے، آپ سے تعلق اس کا ہو اور امت میں اتحاد پیدا ہو، مادی فائدے کے لیے نہیں، اس لیے کہ لوگ آپس میں جڑے رہیں۔ اگر آپ، ہر انسان مسلمان چاہتا ہے کہ لوگ اس سے جڑے رہیں اور آپس میں ماحول اچھا بنا رہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی زبان کو نرم کرے۔ لیکن زبان کی نرمی کہاں سے آتی ہے؟ دل کی نرمی سے۔ اگر دل نرم ہوگا، لوگوں کی ہمدردی ہوگی، لوگوں کے مسائل کا خیال رہے گا کہ لوگ کتنی پریشانیاں اٹھا رہے ہیں اور لوگوں کی اپنی اپنی زندگی میں کتنے مسائل ہیں، اگر اس کا استحضار دل میں ہوگا اور اس کے لیے ہمدردی ہوگی تو بات کرتے وقت نرمی اپنے آپ آئے گی۔ آپ دیکھیے، کسی سے آپ کو ہمدردی ہوتی ہے، اس کے دکھ کا احساس ہوتا ہے، آپ اس سے سختی سے بات کرتے نہیں، آپ اس سے نرمی سے بات کرتے ہیں۔ لہٰذا دل کی نرمی زبان کی نرمی پیدا کرتی ہے اور لوگوں کو خوش کرنے کا مزاج بناتی ہے، ان سے اچھے سے پیش آنے کا مزاج بناتی ہے۔ اصل یہاں ہے، اصل دل نرم ہونا چاہیے۔ تو یہاں پہ یہ بات ہم نے دیکھی۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کے وقت خوش مزاجی کی فضیلت بیان کی اور آپ نے اس کو ایک بہت ہی اونچی نیکی قرار دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق۔ امام مسلم نے کتاب البر والصلة والآداب میں اس کو روایت کیا ہے، حدیث نمبر 2626 یاد رہے گا کہ کسی نیکی کو حقیر مت سمجھنا، کسی بھلے کام کو حقیر مت سمجھنا، چاہے وہ اتنا ہی کیوں نہ ہو کہ تم اپنے مسلمان بھائی سے خوش مزاجی کے ساتھ ملاقات کرو۔ یعنی کوئی آدمی کا یہ کوئی نیکی ہے، وہ تو سبھی کرتے ہیں، کہا کہ نہیں، اس کو چھوٹا مت سمجھو، اثر کے اعتبار سے، اجر کے اعتبار سے، دونوں اعتبار سے یہ چھوٹا نہیں ہے۔ اثر کے اعتبار سے بھی چھوٹا نہیں ہے کہ جس سے آپ ملاقات کر رہے ہیں اس پر اثر کیا پڑتا ہے، اچھا اثر پڑتا ہے، آپس میں محبت بڑھتی ہے، رشتے مضبوط ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے لوگ قریب ہوتے ہیں، اس کا اثر اچھا ہے، اور اجر بھی اس کا کم نہیں ہے۔ مسلمان کے ساتھ میں یعنی اچھا سلوک کرنا یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اسی طرح سے آپ نے فرمایا، وَلَا تَحْقِرَنَّ شَيْئًا مِّنَ الْمَعْرُوفِ، کسی نیکیوں میں سے کسی نیکی کو چھوٹا مت سمجھنا، حقیر مت سمجھنا۔ وَأَن تُكَلِّمَ أَخَاكَ وَأَنْتَ مُنبَسِطٌ إِلَيْهِ وَجْهُكَ، اس اعتبار سے چاہے وہ یہ نیکی کیوں نہ ہو کہ تو اپنے مسلمان بھائی سے بات کریں اس طرح پر کہ تیرا چہرہ بالکل کشادہ ہو، یعنی کھلے چہرے کے ساتھ خوش اس سے ملاقات کرے۔ ان ذالک من المعروف، یہ نیکیوں ہی میں سے ہے۔ عادتاً انسان کرتا ہے، لیکن نیت اگر اس کی اس اعتبار سے ہو کہ یہ بھی ایک نیکی ہے اور ایک مسلمان سے ایسے ہی پیش آنا چاہیے، وہ نیت بنا کر اچھے اخلاق کی نیت کرتے ہوئے اس سے ملاقات اس طرح سے کرے تو یہ بہت بڑی نیکی اس کے لیے شمار ہو سکتی ہے۔ امام ابو داؤد نے اس سے روایت کیا ہے اور صحیح جامع صغیر حدیث نمبر 7309، حدیث صحیح ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اخلاق ایسا ہی تھا۔ صحابی عبداللہ ابن حارث ابن جز کہتے ہیں، ما رأیت احدا اکثر تبسما من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکرانے والا کسی کو نہیں دیکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکرانے والا میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی مصیبتوں سے، مصائب سے گزرتے تھے، مشرکین کی سازشیں، دشمنیاں، جھگڑے اور جنگیں، منافقین کی سازشیں داخلی، اور پھر یہود و نصارہ، ان کی مزید ان کے فتنے، پھر معاشی مسائل گھر کے، اتنی بیویاں، اور اس کے ساتھ ہی مسلمانوں کے مسائل کو حل کرنا، پھر اللہ کی عبادت کا اہتمام،
مسلمانوں کی تعلیم کا انتظام، اور پھر اس طرح سے لوگوں کے جھگڑے اور اس طرح کے مسائل جو بھی ہیں، کہیں آپس میں اختلاف ہو رہا اس کو حل کرنا، افراد کے درمیان، قبیلوں کے درمیان، پھر اتنی ساری چیزیں دین کے اعتبار سے جو بھی تقاضے ہیں ان کو پورا کرنا۔ لیکن ان سب کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرسٹریٹ نہیں ہوتے تھے، آپ میں جھنجھلاہٹ پیدا نہیں ہوتی تھی، آپ خوش مزاج انسان تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ با مقصد زندگی جیتے تھے اور آپ کے اندر زہد و قناعت تھی۔ چاہت انسان کے اندر جلد بازی اور چڑچڑاپن پیدا کر دیتی ہے۔ بہت چاہت، بہت چیزوں کی چاہت جب ہوتی ہے تو انسان وہ نہیں پاتا ہے تو سٹپٹا جاتا ہے۔ لیکن اگر آخرت سے انسان کی امیدیں بندھی ہوں اور اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کا استحضار ہو اور لوگوں پر دل میں شفقت ہو تو ایسے انسان کا اخلاق اچھا ہوتا ہے۔ تو امام الترمذی نے سنن میں اس کو روایت کیا ہے، حدیث نمبر 3641، حدیث صحیح ہے۔ قیس ابن جریر کہتے ہیں ما حجبنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منذ اسلمت، جب سے میں نے اسلام قبول کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مجھ سے اوجھل نہیں رہے، یا کبھی آپ نے مجھ سے ملنے سے انکار نہیں کیا، مجھ سے کبھی ملنے سے انکار نہیں کیا، مجھ سے احتجاب کبھی نہیں کیا، آنے دیا، جب بھی میں نے اجازت چاہیے آپ کے گھر میں جانے کی مجھے اجازت دی۔ یہ معنی نہیں ہے کہ ہر وقت میں آپ کے ساتھ رہتا تھا، گھر میں باہر ہر جگہ، یہ معنی نہیں ہے، بلکہ آپ سے میں نے جب بھی اجازت چاہی آپ نے مجھے آنے کی اجازت دی۔ ابن حجر ہوں یا اسی طرح سے عبداللہ ابن عباس القرطبی، ابو العباس القرطبی وغیرہ نے یہ بات اس میں کہی ہے۔ تو امام البخاری نے اس کو روایت کیا ہے، کہا کہ ما حجبنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منذ اسلمت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جب سے میں اسلام لایا کبھی مجھ سے ملنے سے آپ نے انکار نہیں کیا، ولا رآنی الا تبسم فی وجہی، اور کبھی ایسا نہیں ہوا جب بھی آپ نے مجھ کو دیکھا فوراً مجھے دیکھتی آپ مسکرا دیے، یعنی ملاقات کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مسکراتے تھے۔ معلوم ہوا کہ یہ جو نیکی ہے خصوصی طور پر اس وقت ہے جب آپ کسی سے ملاقات کریں۔ تو جب ملاقات ہوتی، آپ دیکھ رہے ہیں کسی کو ملاقات اس طرح سے کر رہے ہیں تو کیا سوچے گا؟ اس پہ پہلا امپریشن ہی غلط پڑ گیا آپ کا۔ لیکن آپ خوشی سے ملے، چاہے آپ کتنی بڑے کیوں نہ ہو، اور وہ چاہے ظاہری اعتبار سے کتنا ہی دنیوی اعتبار سے یا دینی اعتبار سے کتنا ہی کم کیوں نہ ہو، لیکن آپ اس سے ملتے وقت کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اچھے سے ملے اس سے آپ، تو اس کے اوپر یہ اثر ہوتا ہے۔ کتنا بڑا مالدار انسان ہے، اتنا بڑا عالم ہے، اتنا بڑا فلاں ہے، سیاستداں ہے، لیکن میں ایک عام انسان، میں جا کے ملا تو مجھ سے تو کتنے اچھے سے ملے، وہ زندگی بھر اس لمحے کو یاد رکھتا ہے۔ تو آپ اپنی شخصیت کو چمکانے کے لیے نہیں، لیکن یہ کہ لوگوں پر آپ ایسا اثر ڈالیں کہ وہ دین سے جڑ جائیں، وہ اچھے انسان بنے، ان کے اندر بھی تواضع ہو۔ کتنے بڑے ہو کے دیکھو ان کے اندر یہ چیز نہیں ہے، اکڑ نہیں ہے، تو میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، تو میرے اندر کیوں اکڑ ہو؟ تو اس کے اوپر یہ اثر پڑے گا۔ یہ نہیں کہ وہ آپ کی عزت کرنے لگ جائے، آپ کی خدمت کرنے لگ جائے، یہ نہیں، ذاتی غرض سے نہیں، ایک اونچے مقصد کے لیے، ایک اونچے مقصد کے لیے۔ ایک اونچا انسان لوگوں کو کبھی نیچا نہیں دکھاتا ہے، وہ الٹا ان کو کیا کرتا ہے؟ ان کو حوصلہ دے کے، ان کو عزت دے کے اوپر کرتا ہے۔ تو یہ انسان کے اندر ہونا چاہیے۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی کہ آپ جب بھی ملاقات کرتے مسکرا دیتے ہیں۔ دنیا بھر کے ٹینشن آپ کو ہوں گے، لیکن پھر بھی آپ لوگوں سے جب ملاقات کرتے تو اچھے اخلاق سے، خوش مزاجی سے پیش آتے۔ یہی ادب ہے ملاقات کا۔ امام البخاری نے مناقب الانصار میں حدیث نمبر 3822 اور امام مسلم نے فضائل الصحابہ میں حدیث نمبر 2475 پر اس کو روایت کیا ہے، اور الفاظ مسلم کے ہیں۔ تو یہ جو حدیثیں ہیں ہم نے دیکھی اس باب میں، یہ اس حدیث کے ضمن میں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے اخلاق کو اچھا بنائے، اور لوگوں سے ملاقات کرے تو اچھے طور پر ملاقات کرے۔ مال سے جیتنا سارے لوگوں کو مشکل ہے، اتنا مال کسی کے بھی پاس نہیں ہے، حکومت کے بھی پاس نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ کہ انسان اپنے اخلاق سے لوگوں کو قریب کرے، اس سے اخلاق کم نہیں ہوتے لیکن لوگ چاہنے والے قریب بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ خوش مزاجی سے ملنا یہ بہت اونچی نیکی ہے، اس کا اہتمام ہونا چاہیے، اور یہ لوگوں کو جوڑنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ حدیث نمبر 17،
وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن مرآۃ المؤمن اخرجہ ابو داود باسناد حسن۔ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اور انہی سے روایت ہے، انہی سے کون؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اور انہی سے روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہے۔ اخرجہ ابو داود باسناد حسن، اس حدیث کو امام ابو داود نے حسن سند کے ساتھ میں روایت کیا ہے۔ یہ حدیث بہت پیاری حدیث ہے، المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہے۔ مکمل متن حدیث کا کیا ہے؟ ابن حجر نے یہاں پر بس اتنا ٹکڑا ذکر کیا ہے، اور اس کے دونوں پہلو جس کو آگے ہم دیکھیں گے کہ مومن مومن کا آئینہ ہے۔ پوری حدیث اس طرح سے ہے، المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینے کی طرح ہے، والمؤمن اخو المؤمن، اور ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے، یکف علیہ ضیعتہ ویحوطہ من ورائہ، کس اعتبار سے؟ کہا کہ اس کی جو بھی مال و متاع اس کا کچھ ہے، اس کی چیز ہے، چاہے وہ عزت ہو یا مال ہو، تو کہتے ہیں کہ اس کی حفاظت اس سے، یعنی اس کو سنبھال کے رکھتا ہے، اور وَيَحُوطُهُ مِنْ وَرَائِهِ، اور اس کی غیر موجودگی میں بھی اس کا احاطہ کرتا ہے، یعنی اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کے مال کی، اس کی جان کی، اس کی عزت کی حفاظت کرتا ہے، اور اس کی خبرگیری کرتا ہے، اس کی نگرانی کرتا ہے۔ تو ایک مومن مومن کا بھائی ہے، اس کی نگرانی کرتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کا ساتھ دیتا ہے۔ امام ابو داود نے اس کو روایت کیا ہے، اور اسی طرح سے امام البخاری نے بھی الادب المفرد میں اس کو روایت کیا ہے، صحیح الجامع الصغیر حدیث نمبر 6656، حدیث حسن ہے۔ اسی معنی میں ایک اثر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے بھی آیا ہے، جس میں اور زیادہ اس کے معنی واضح ہوتے ہیں کہ مومن کا آئینہ کا مطلب کیا۔ فرماتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ المؤمن المؤمن مرآۃ اخیہ، مومن اپنے بھائی کا آئینہ ہے، اذا رأى فیہا عیبا اصلحہ، یہ اصل معنی ہے، مراد ہے جو آئینے کی تمثیل یا اس کی مثال دینے کی مصلحت کیا ہے، کہا اذا رأى فیہا عیبا اصلحہ، کہ مومن جب آئینے میں اپنا عیب دیکھتا ہے تو اسے اپنی اصلاح کر لیتا ہے۔ فیہا میں اشارہ آئینے کی طرف ہے، اذا رأى فیہا عیبا، جب وہ اس میں یعنی آئینے میں کوئی عیب دیکھتا ہے تو اس کی اصلاح کرتا ہے، تو آئینے میں اپنا عیب دکھائی دیتا ہے۔ تو اب یہاں پر دونوں اعتبار سے بات بیان کی گئی۔ امام البخاری نے الادب المفرد میں اس کو روایت کیا ہے، حدیث نمبر 238 پر، اور اس کی سند حسن ہے۔ یہاں پر دونوں طرف سے بات ہے، ایک آئینے کے بھی بارے میں ہے، اور دوسرا آئینے سے فائدہ اٹھانے والے کے بارے میں ہے، جو آئینے میں اپنا عیب دیکھے۔ تو ایک مومن کی مثال دوسرے مومن کے لیے آئینے کی طرح ہے۔ آئینے کا فائدہ کیا ہے؟ آدمی اپنی زینت اور اپنے عیب کو جاننے کے لیے آئینہ دیکھتا ہے۔ بھائی کنگھے کرنا ہے، زینت اختیار کرنا ہے، آئینے میں دیکھو ٹھیک سے ہوا کہ نہیں، ہاں ہو گیا۔ خواتین اور زیادہ قریب ہوتی ہے آئینے سے، ٹھیک ہے، اور کہیں عیب تو نہیں ہے، یعنی چہرے پر کہیں داغ تو نہیں لگا ہے، تو فوراً آدمی آئینے کو دیکھتا ہے، تو اپنا عیب اس میں دیکھتا ہے۔ تو اس اعتبار سے آئینہ زینت اور اسی طرح سے عیب کے معلوم کرنے کے لیے انسان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اسی طرح سے ایک مومن کے لیے دوسرا مومن ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے اس کو اپنی خوبی اور اپنی کمی معلوم ہوتی ہے۔ ملا علی القاری کہتے ہیں اس حدیث کی شرح میں، ای آلۃ لإراءۃ محاسن اخیہ ومعائبہ، یعنی مومن مومن کے لیے آئینہ ہے، ایک ایسا ذریعہ ہے، ایک ایسا آلہ ہے جس کے ذریعے سے کہ انسان اپنے بھائی کے اس کی خوبیاں اور اس کے عیوب کو ظاہر کرتا ہے، دکھاتا ہے اس کو۔ لیکن بینہ و بینہ، لیکن کہتے ہیں یہ بس اس کے اور اس کے بیچ میں ہوتا ہے، آگے اس پہ تفصیل ہم دیکھیں گے۔ فإن النصیحۃ فی الملأ فضیحہ، اس لیے کہ سارے لوگوں کے سامنے کسی کو نصیحت کرنا، اس کی غلطی پر ٹوکنا، لوگوں کے درمیان اس کی فضیحت ہوتی ہے، اس کی بے عزتی ہوتی ہے۔
उसको शर्मिंदा करना होता है। वो अयदन हुवा यरा मिन अखीही मा ला यराहु मिन नफ्सिही, और इसी के साथ ये है कि वो अपने यानी हुवा यरा मिन अखीही मा ला यराहु मिन नफ्सिही, आदमी खुद अपने बारे में वो नहीं जानता है, अपने अयूब को नहीं देख पाता है। हाँ, उसका भाई उसको उसका तारुफ कराता है कि देख तेरे अंदर ये कमी है। तो अपने बारे में जो इंसान खुद नहीं देख पाता है, उसके भाई के ज़रिए से उसको अपनी कमियाँ और अपनी बातें मालूम होती हैं। हम अपनी आँखों से तो अपने आप को नहीं देख सकते, आईने में देखने से हमको मालूम होता है कि हमारे अंदर क्या कमी है। तो खुद नहीं देख सकते, आईना हमको दिखाता है, आईने के बगैर हम नहीं जान सकते अपनी कमियों को। कमा युरसमु फिल मिरआति मा हुवा मुख्तफिन अन साहिबिही फयराहु फीहा, कहते हैं जैसे कि आईने में इंसान से जो खुद से जो चीजें छुपी रह जाए, हाथ पांव में जो ऐब है वो तो देख सकता है, चेहरे का ऐब कैसे देखेगा? उसके लिए इंसान को आईना देखना पड़ता है। तो कहते हैं आईना उस जो चीजें छुपी हुई थी उसको दिखाता है, तो वो आईने में अपने अयूब को देखता है। आई इन्नमा यअलमु शख्सु ऐब नफ्सिही बिइलामी अखीह, कहते पूरी हदीस का हासिल ये है कि इंसान अपने अयूब को देखता है अपने भाई के उन अयूब को बताने से, कि उसका भाई जब उसको बताता देख तेरे अंदर ये कमी है, तब उसको मालूम पड़ता है, वो खुद से नहीं जान सकता अपनी कमियों को। कमा यअलमु खलल वजहिही बिन्नज़रि फिल मिरआत, कहते हैं वैसे ही जैसे इंसान अपने चेहरे के अंदर जो भी कमी कोताही खलल है, जीनत का हो या किसी भी एतबार से, तो उस खलल को उस कमी को जान पाता है आईने में देख कर ही। ये बात मिरकात में जो शरह मिशकात की शरह है उसमें मुल्ला अली कारी ने इस बात को जिक्र किया है, हदीस नंबर 4985 के ज़िमन में। आईने की खूबी क्या है? नंबर एक, आईना जब भी आप आईने से मुतालबा करें वह आपको आपकी तस्वीर दिखाता है। ये नहीं कि अब बस मैं थक गया, बार बार क्यों देख रहा है, कभी नहीं करता ऐसा। तो आप अपने भाई से जब भी कहें जरा मेरे बारे में कुछ बताओ, मेरे अंदर कोई कमी है, तो वो आपको आपकी कमी या बताएगा, या आपके अंदर कोई बात है जो इस्लाह तलब है आपको बताता है। तो आपका मुतालबा करने पर वो इनकार नहीं करता, बल्कि आपको ज़रूर बताता है, क्योंकि वो आपका खैरख़्वाह होता है। तो जैसे आईना कभी इनकार नहीं करता बस अब बहुत हो गया मैं नहीं, आईना नहीं करता ऐसा। इसी तरह से एक मुसलमान भी अपने भाई की ज़रूरत पर नसीहत जब भी वो तलब करता है, चाहे वो दीन के मामलात में हो, दुनिया के मामलात में हो, वो उसको छोड़ नहीं देता, वो इनकार नहीं करता, बल्कि उसको नसीहत करता है। नंबर 2, आईना एक इंसान खूबसूरत है या नहीं है, आईना बढ़ा-चढ़ा के बहुत खूबसूरत बना के उसको नहीं बताता है। जितना वो खूबसूरत है, जैसा वो है एज़ इट इज़ उसको बताता है। इसी तरह से आईना जो है हक बोलता है। इसी तरह से एक मुसलमान, मुसलमान की यानी के बारे में गुलू नहीं करता है। वो उसको खुशफ़हमी में मुब्तला नहीं करता है। हदीस में इससे मना भी किया गया है, बल्कि वो जितना है उतना ही बताता है। बढ़ा-चढ़ा के उसमें उसकी मुदाहनत नहीं करता है। जैसे मिसाल के तौर पर चेहरे पर ऐब हो, दाग लगा हुआ हो और आईना वो सारे दाग गायब करके उसको दिखा रहा हो, तो कहे चलो माशाअल्लाह कुछ प्रॉब्लम नहीं, और बाहर जाकर लोगों में बेइज़्ज़ती हो गई। आईना ऐसा नहीं करता है। अगर कोई कमी है, आईना बताता है, झूठ नहीं बोलता है। झूठ नहीं बोलता है, नहीं-नहीं आप तो ठीक हैं। आप देखिए कोई दोस्त ऐसा आप पूछे मेरे चेहरे पे कहीं कुछ लगा हुआ तो नहीं ना? वो कहेगा नहीं-नहीं आपको खुश करने के लिए। और फिर आप बाहर जा रहे हैं, ऑफ़िस में जा रहे हैं, लोगों के दरमियान मस्जिद में जा रहे हैं और लोग देखकर हँस रहे हैं आपको, आप ऐसे दोस्त को पसंद नहीं करेंगे। तू बता देता तो सारे लोग हँसते नहीं, लेकिन कहता मैं तेरा दिल रखने के लिए नहीं बताया। कि ऐसा क्या फ़ायदा? सारे लोगों में फ़ज़ीयत हो गई मेरी, सारे लोगों में बेइज़्ज़त हो गया मैं, हँस रहे हैं सब लोग मुझ पर। तू बता देता तो ये नहीं होता। आईना ऐसा नहीं करता है कि वो उससे छुपा ले। अगर कोई चीज़ है तो ज़रूर बताता है, झूठ नहीं बोलता है, और ऐब होने के बावजूद उसको नहीं है ऐसा नहीं बताता है। जब मुतालबा करता है बताता है उसको, ताकि उसकी इस्लाह हो, ताकि वो बेहतर बने। नंबर 3, आईना गलती से बढ़ा के नहीं बताता। तो एक धब्बा है उसको 4-5 धब्बे ज़बरदस्ती के लगा दिए, चलो पूछ रहा है तो 5 गलतियाँ बताता हूँ एक की बजाय, नहीं। आईना किसी की गलती बताने में जितनी गलती है उतनी ही बताता है, बढ़ा-चढ़ा के नहीं बोलता है। इसी तरह से एक मोमिन जब दूसरे मोमिन से नसीहत चाहता है और अपनी गलतियाँ, अपनी कमियों पर उससे इत्तिला चाहता है, तो वो गुलू नहीं करता है, वो बढ़ा-चढ़ा के उसकी गलतियाँ नहीं बोलता है।
اس پر جھوٹی تہمتیں نہیں لگاتا ہے، اپنے دل سے، اپنے گمان سے اپنی بدگمانیوں کو حقائق بنا کر پیش نہیں کرتا ہے، بلکہ واقعی جو حقیقت ہے اس کو اتنا ہی بیان کرتا ہے کہ بھائی تمہاری یہاں غلطی ہے یا تم کو اس میں بہتر بننے کی ضرورت ہے، یہ نہیں کہ زبردستی اس کے یعنی سر پر غلطیاں تھوپ دے جو اس کی عقل میں، اس کے گمان میں ہے، نہیں، وہ حقیقت پسند ہوتا ہے۔ آئینہ ایسا نہیں کرتا مجھے لگتا ہے کہ آپ ایسے دکھتے ہیں اس لیے وہ اپنی تصویر اپنے حساب سے بتا رہا ہے، کبھی نہیں کرتا ہے، آپ جیسے ہیں ویسا ہی وہ بتائے گا، نہ کمی نہ زیادتی۔ نمبر 4، آئینہ آپ کے سامنے بولتا ہے، یہ نہیں کہ آپ کی تصویر ویسی باقی رہے گی اور دوسرے آئیں گے تو بھی ان کو آپ کی تصویر دکھائے گا، نہیں، آپ سے آپ کی بات بیان کرتا ہے، دوسرا اس کے سامنے آئے گا اس سے اس کی بات بیان کرتا ہے۔ آئینہ ایسا نہیں کرتا ہے کہ آپ کے عیوب دوسروں کے سامنے بیان کرنے لگے، جب آپ سے مطالبہ کرتے ہیں تو آپ کو دکھاتا ہے، آپ ہٹ گئے آپ کی بات ختم ہو گئی، دوسرے آنے والوں کو آپ کے عیوب نہیں دکھاتا ہے۔ تو اسی طرح سے ایک مومن، دوسرا مومن جو ہوتا ہے اس کی کمیوں پر جو نصیحت اس کو کرتا ہے، وہ یہ نہیں کرتا کہ اس کی ذاتی زندگی کی باتیں ہیں اور اس کے عیوب جو اس کے ساتھ اس کی بات چیت ہوئی ہے، وہ کمیاں کوتاہیاں جو بھی اس نے کہی ہیں کہ سارے گاؤں میں بھی بیان کرنے لگے۔ ذاتی طور پر کسی نے آپ سے مشورہ کیا کہ بھائی میرے اندر مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، میں کیا کروں، صحیح ہے کیا میں نے کہ غلط کیا، بیوی کا معاملہ ہو، بچوں کا معاملہ ہو، رشتہ داروں کا معاملہ ہو، تجارت کا معاملہ ہو، ذاتی زندگی میں کچھ گناہ کی بات ہو، بھائی میں ایسا ہو گیا میرا کیا کروں، میں میری کچھ نصیحت کرو، نصیحت تو کی، اس کے بعد پھر جو بھی آ رہا معلوم فلاں کا کیا ہوا، مجھ سے آیا تھا بات کیا اور ایسے ایسے غلطی اس سے ہوئی۔ آئینہ ایسا نہیں کرتا ہے، آپ کی بات آپ تک رکھتا ہے، آپ کو بتاتا ہے، یہ نہیں کہ آپ کا پروسیس کر رہا ہے آپ کی تصویر اور آپ جانے کے بعد کسی اور کو تصویر آپ کی دکھائے، نہیں کرتا ایسا، بلکہ آپ کی بات آپ کو بتاتا ہے اور دوسروں سے نہیں۔ تو یہ آئینے سے تشبیہ دینے میں آپ دیکھیں گے کتنی عمدہ تعبیر ہے یہاں پر کہ مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے۔ تو ایک مومن کو ایسا ہونا چاہیے نصیحت کرنے کے اعتبار سے، لیکن اس کا دوسرا پہلو بھی ہے، ایک مومن کو نصیحت ماننے کے اعتبار سے کیسا ہونا چاہیے۔ بھئی آئینے نے آپ کو دکھا دیا، آپ جیسے بھی دکھ رہے ہیں آپ کو دکھایا اور آپ کو پسند نہیں آیا تو آپ کیا آئینہ پھوڑیں گے، کیوں ایسا دکھایا مجھ کو، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آئینہ نصیحت آپ کو اگر کرے، آئینہ آپ کی ضرورت آپ کو دکھا دے تو اس کے بعد آپ کو آئینے پہ غصہ نہیں آنا چاہیے بلکہ اپنی اصلاح کی فکر ہونا چاہیے۔ تو دوسرا پہلو یہ بھی ہے، اس لیے کہ کیا ہے حدیث، یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کیا کہہ رہے ہیں، المؤمن مرآت اخی، مومن مومن کے لیے آئینہ ہے، وہ تیرے لیے آئینہ ہے، اذا رأى فيها عیبا اصلحه، جب یہ آئینے میں اپنا عیب دیکھتا ہے تو اس عیب کی اصلاح کرتا ہے، آئینے کی نہیں، یہ آئینہ بہت غلط ہے میں اس میں صحیح نہیں دکھ رہا، ایسا کرتا ہے نہیں، آئینہ خراب ہے میں ٹھیک نہیں دکھ رہا ہے اس کے اندر، تو وہ آئینے پر تہمت نہیں لگاتا ہے، آئینے کو برا نہیں کہتا ہے، آئینے کو توڑتا پھوڑتا نہیں ہے، بلکہ اپنی اصلاح کرتا ہے۔ تو اس کا بھی کام کیا ہونا چاہیے، جو صلاح چاہے، جو مشورہ چاہے، جو اصلاح چاہے، جو نصیحت چاہے، جب وہ نصیحت کرنے والا اس کو نصیحت کرے تو اس کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اس میں بھی یہ مزاج ہونا چاہیے کہ وہ آئینے کا دشمن نہ بن جائے، کیوں تو نے سچائی بتایا، کیوں تو نے میرا عیب بتایا مجھ کو، تو اس سے غصہ نہ ہو، اس سے ناراض نہ ہو، کوئی آدمی آئینے پر غصہ نہیں ہوتا ہے، لیکن جب کوئی آپ کی اصلاح کرے مومن تو اس پر غصہ ہو جاتا ہے، تو اس کو آئینے کی طرح سمجھنا چاہیے اور آئینے کے ساتھ جیسا سلوک کرتا ہے ویسا ہی اس کے ساتھ سلوک کرنا چاہیے۔ تو اس حدیث سے کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں جو واقعی ایک اچھے اخلاق والی بات ہے کہ مومن دوسرے کو نصیحت کرتا ہے اور جب اس کو کوئی نصیحت کرتا ہے اس کے لیے دوسرا آئینہ ہو جاتا ہے تو وہ اس نصیحت کو کیا کرتا ہے، قبول کر لیتا ہے۔ ہاں لیکن اس میں یہ بات بھی ضروری ہے کہ یہ جو نصیحت ہو، یہ جو عیب کا ظاہر کرنا ہو، یہ خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ ہونا چاہیے، یہ نہیں ہو کہ کسی کو ذلیل کرنے کے لیے اس کا عیب اس کے سامنے بتایا جائے، کہ جیسے کسی میں کوئی کمی ہے اب اس کے سامنے اس کو بتایا جائے کہ تم ایسا، اور مقصود کیا ہو اس میں کہ کسی طرح سے اس کو ہم ذلیل کر دیں، ٹھیک ہے آپ بہت زبردست ہے لیکن یہ کمی آپ کے اندر ہے، کیوں، یہ چاہتا ہے کہ دیکھیں کیسا اس کو ریاکشن ہوتا ہے، اس کی کمی بتائیں گے تو کیسا برا لگتا ہے، وہ شرمندہ ہو گیا، ہاں بھائی مجھ سے غلطی ہوئی تھی، ایک زمانہ تھا یا فلاں وقت میں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، تو اس کو اس کی غلطی یاد دلا کے یا اس کی غلطی دکھا کر
اس کے بارے میں اس کو ذلیل کیا جائے، اس کا دل دکھایا جائے، یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے۔ اصلاح کرنے کے لیے عیوب، کسی کی کمی کوتاہی بتانا اچھی بات ہے، مقصود یہ نہیں ہونا چاہیے، مقصود یہ نہیں ہونا چاہیے۔ علامہ ماوردی رحم اللہ کہتے ہیں اپنی کتاب ادب الدین والدنیا میں صفحہ نمبر 241 پر، کہتے ہیں کہ وقیل لبعض الحکماء، بعض حکماء سے، حکماء حکیم کی جمع، حکیم سمجھدار انسان، وائز مین، عقل مند انسان، بعض حکماء میں سے کسی حکیم شخص سے کہا گیا اتحب ان تهدى الیک عیوبک، کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ تم سے تمہارے عیب بیان کیے جائیں، تم کو تمہارے عیوب کا ہدیہ دیا جائے، کوئی آدمی آ کر تمہارے عیوب تم کو بتائے ایز اے گفٹ؟ انہوں نے کہا نعم من ناصح، ہاں لیکن ایسے انسان کی طرف سے ہونا چاہیے جو خیر خواہ ہو، بھلا چاہنے والا ہو، یہ نہیں کہ کوئی آگے ہم کو ہمارے عیوب بتائے اور بے عزت کرنے لگ جائے۔ ایسے انسان کی بات اثر نہیں کرتی ہے، اس کی نیت کی گندگی کی وجہ سے اس کی نصیحت بھی ضائع ہو جاتی ہے، اور بجائے اصلاح کے ضد پیدا ہوتی ہے، اور بجائے محبت کے اور احسان مندی اور شکر کے گزاری کے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ تو اصلاح کرنے والے کو اصلاح میں یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ اس کے اندر خیر خواہی ہو، کسی کو ذلیل کرنا نہ ہو، اس کو نیچا دکھانا نہ ہو، اس کو چبھ ہو کر اس سے لذت اٹھانا نہ ہو۔ یہ بہت گندی لذت ہے جو بہت سارے لوگوں میں دیکھنے میں آتی ہے، کہ آپ دیکھیں گے کوئی عالم مثال کے طور پر خطبہ دے کے ابھی اترا، ملے فوراً عالم صاحب آپ وہ آیت غلط بتائے۔ کیا غلط بتائے؟ اب بعض اوقات اس کو خود معلوم نہیں ہوتی ہے کہ یہ آیت دو جگہ آئی ہے، اور یہاں ایسی ہے اور وہاں تھوڑے فرق کے ساتھ میں ہے، لیکن اس کو ایک ہی مقام معلوم ہوتا ہے، لیکن چاہتا کیا ہے؟ چاہتا یہ ہے کہ چار لوگوں کے درمیان لوگ عالم صاحب سے مل رہے ہیں اور یہ بیچ میں جا کے بولے گا عالم صاحب وہ آیت آپ غلط پڑھے ہیں۔ مقصود یہ نہیں کہ ان کی اصلاح کی جائے، مقصود اس کا یہ تھا کہ لوگوں میں اپنی نمائش ہو اور ان کو نیچے دکھایا جائے، تو یہ بات اچھی نہیں۔ ٹھیک ہے اگر کوئی اصلاح طلب بات تھی، آدمی اکیلے میں عالم کے ساتھ روم میں اس کے کمرے میں جاتا، عالم صاحب آپ بہت اچھا خطاب دی، مجھ کو بہت فائدہ ہوا، ایسا ایسا آپ نے کہا، لیکن ایک بات معلوم نہیں ہو سکتا مجھ سے سمجھنے میں غلطی ہوئی ہو اور سننے میں غلطی ہوئی، آپ ایسی ایسی آیت پڑھے، آیت شاید ایسی نہیں ہے لیکن ٹھیک ہے آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، ادب احترام کے ساتھ پیش کیا۔ اگر واقعی عالم نے غلط پڑھا ہے، وہ عالم واقعی اچھا انسان ہے، تو ضرور کہے گا اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے میری غلطی کی اصلاح کر دی، سبقت لسانی سے شاید اس وقت میں بھول گیا تھا، اس لیے میں نے اس طرح سے حدیث پڑھ دی، یا آیت میں پڑھنے میں غلطی ہو گئی۔ تو بعض اوقات نصیحت کرنے والے، اصلاح کرنے والے نیت کی برائی کے ساتھ نصیحت کرتے ہیں، یہ اچھا نہیں ہے۔ تو کہا کہ ہاں کوئی میرے عیوب کا تحفہ مجھ کو دے تو اچھی بات ہے، مجھے پسند ہے یہ، لیکن پسند اس اعتبار سے ہے کہ نصیحت کرنے والا کیا ہو؟ خیر خواہ ہو۔ خیر خواہ انسان غلطی دکھائے ہماری تو اچھا بھی لگتا ہے، لیکن جو انسان دشمن ہو وہ ساری دنیا میں ہمارے عیوب دکھائے یا ہمارے عیوب دکھا کر ہم کو ذلیل کرنا چاہے، نیچا دکھانا چاہے، اس کا فائدہ نہیں ہوتا ہے، اس کا اثر نہیں ہوتا ہے، بلکہ مزید نفرت بڑھتی ہے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رحم اللہ امرأن اہدى الینا مساوئنا، اس لفظ کے ساتھ یہ آیا ہے، ماوردی نے اپنی کتاب ادب الدین والدنیا میں اس کو روایت کیا، صفحہ نمبر 241 پر۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جو ہماری کمیاں، ہماری برائیوں کا تحفہ ہم کو دے، یعنی ہماری برائیاں ہم کو بتائے، یہ گفٹ کے طور پر ہمارے لیے ہے کہ کوئی آدمی دنیا کا تحفہ ہم کو دیتا ہے، لیکن یہ بڑا تحفہ ہے ہمارے لیے کہ ہم کو ہماری کمیاں بتائی جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم ہماری کمیاں نہیں جانیں گے، انہی میں مبتلا رہیں گے، ترقی نہیں کر پائیں گے، اور ہو سکتا ہے اس سے تنزل ہو۔ لیکن اگر ہم کو ہماری کوتاہیاں، کمیاں معلوم ہو جائیں تو ہم مزید ان کی اصلاح کر کے ترقی کر سکتے ہیں۔ تو یہ گفٹ ہے، ترقی کے لیے سیڑھی ہے۔ اونچا آدمی اس کو ایسا دیکھتا ہے۔ کوئی آدمی اگر آپ کی غلطی بتائے، اس کو اس اعتبار سے دیکھنا چاہیے کہ اس نے مجھ کو ذلیل ہونے سے بچایا مزید، اور غلطی پر بقا سے محفوظ رکھا، اور ترقی کی سیڑھی میرے لیے بنا، تو اس کا احسان ماننا چاہیے۔ اسی لیے حضرت عمر اس کے لیے دعا دے رہے ہیں، رحم اللہ امرأن، اللہ اس شخص پر رحم فرمائیں جو ہمارے عیوب کا تحفہ، ہماری کمیوں کا تحفہ ہم کو دے۔ نصیحت قبول کرنا یہ بہت جگر گردے کی بات ہے، عام طور سے لوگ نصیحت قبول کرتے نہیں، بلکہ جو نصیحت کر رہا ہے اس کے
دشمن بن جاتے ہیں۔ کون آدمی نصیحت قبول کرتا ہے؟ اور نصیحت قبول کرنے کے لیے انسان میں کیا ہونا چاہیے؟ نمبر 1 عقل۔ نادان آدمی نصیحت قبول کرتا نہیں، ضد پہ اڑ جاتا ہے، جاؤ اپنا کام کرو، نہیں سنتا ہو۔ لیکن ایک واقعی عقل مند آدمی ہے، وہ دیکھتا ہے۔ آپ دیکھیے بڑی بڑی کمپنیوں میں آپ کو فیڈ بیک لیا جائے گا، آپ کا، ہم کو بتائیے ہمارا پروڈکٹ کیسا ہے، اس میں کہیں کوئی کمی آپ کو ملتی ہے کیا۔ آپ فلائٹ میں سفر کریں، آپ کو وہ لوگ بتائیں گے کہ دیکھیے ہمارا یہ ویب سائٹ ہے، آپ کو اس میں سفر کرنا میں کیسا لگا، آپ کی کوئی ہمارے اس سے کمی ہوئی تو آپ فیڈ بیک ہم کو دیجیے، ہم کو بتائیے تاکہ ہم اور بہتر بنیں۔ جس انسان کے ذہن میں ترقی مقصود ہو، وہ عیب بتانے والے کو اپنا محسن جانتا ہے۔ لیکن جو انسان اپنے آپ کو پرفیکٹ سمجھ کے بیٹھا ہوا ہو، وہ کسی انسان کی نصیحت کو اور اصلاح کی بات کو قبول نہیں کرتا ہے۔ لیکن جو انسان یہ جانتا ہے ابھی میرا آخری اسٹیشن نہیں آیا، مجھے اور اچھا بننا ہے، تو ایسا انسان لوگوں کا فیڈ بیک لیتا ہے۔ لیکن جو سمجھ چکا ہو کہ میں تو آخری اسٹیشن پہ پہنچ چکا ہوں، اس سے بہتر کون بن سکتا ہے، کہ نہیں میں پرفیکٹ ہوں ایک دم، میرے اندر کوئی کمی نہیں، ایسا انسان نصیحت قبول کرتا نہیں۔ تو ایسا انسان عقل مندی نہیں، کیونکہ انسان کی ترقی کی کوئی حد نہیں ہے، اعلیٰ 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 بن سکتا ہے انسان۔ تو انسان جو یہ عقل مند آدمی ہے وہی نصیحت قبول کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، اور نصیحت تو وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ معلوم ہے کہ عقل والا ہی آدمی، واقعی عقل مند آدمی، چالاک نہیں، چالاک آدمی نہیں، سمجھدار آدمی۔ بہت سارے لوگ چالاکی کو سمجھداری سمجھتے ہیں، چالاک آدمی نہیں، سمارٹ نہیں، خالی وائز، جو آدمی سمجھدار ہو، عقل مند ہو، ایسا انسان جو حکیم ہو۔ کہا کہ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، نصیحت تو وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل والے ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، گہری سوجھ بوجھ رکھنے والے ہیں۔ یہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 269۔ اسی طرح سے نصیحت قبول کرنے کے لیے انسان کے دل میں اللہ کا خوف اور اللہ کی طرف پلٹنے کا جذبہ ہو، اللہ کی طرف اس کا دل مائل ہو، اللہ کا دھیان اس کو نصیب ہو، اللہ کے کمال کا اور اپنے عیوب کا احساس انسان کو نصیحت ماننے والا بناتا ہے۔ جس انسان کے دل میں یہ بات ہو ہر خیر والا تو اللہ ہے، ساری خوبیوں والا اللہ ہے، میرے اندر تو کمیاں ہی کمیاں ہیں، میں پرفیکٹ نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، میں تو بشر ہوں، میں انسان ہوں، میرے اندر کمیاں ہیں۔ جس انسان کی سوچ یہ ہو وہ کیسے نصیحت کو نہیں مانے گا، وہ کیسے اصلاح کا دروازہ بند کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ، نصیحت وہی لیتا ہے جو اللہ کی طرف پلٹنے والا ہے۔ ابن کثیر نے یہی معنی اس کی بیان کی ہے، من ينیب، اللہ کی طرف بار بار رجوع کرنے والا، اللہ کی طرف جس کا دل لپکتا ہے، ایسا انسان ہی نصیحت کو قبول کرتا ہے۔ سورہ غافر آیت نمبر 13۔ اسی طرح سے اللہ نے فرمایا سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ، سورہ الاعلیٰ میں آیت نمبر 9 10 یا 10 11 میں آپ دیکھیں گے اللہ نے فرمایا سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ۔ تو یہ جو نصیحت ہے، نصیحت کی کتاب ہے قرآن یا نصیحت نبی کی نصیحت، سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، نصیحت وہی قبول کرے گا جس کے دل میں اللہ کی خشیت ہے، اللہ کا ڈر ہے۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ، اور اس نصیحت سے، اس قرآن سے وہی اعراض کرے گا، اس سے وہی دور ہوگا جو بڑا شقی، ناکام و نامراد ہے، بدبخت ہے۔ معلوم ہوا کہ نصیحت قبول کرنے والا وہ ہوتا ہے جس میں خوف ہوتا ہے ہلاکت کا، وہ ہلاک نہیں ہونا چاہتا ہے اپنے عیوب کے ساتھ، بلکہ ان عیوب کی اصلاح کر کے وہ نجات پانا چاہتا ہے۔ وہ اپنے کو کامل نہیں سمجھتا ہے، بلکہ جانتا ہے کہ مجھے اور بہتر بننا ہے، تب جا کے وہ انسان نصیحت کو قبول کرتا ہے۔ تو یہ بہت اہم بات ہے جو ہم نے جانی کہ نصیحت قبول کرنے والا کون ہے۔ نصیحت قبول نہ کرنے پر صحابہ نے بھی مذمت کی ہے، یعنی ان کا اچھا آدمی نہیں ہو جو نصیحت قبول نہیں کرتا ہے۔ نصیحت قبول نہ کرنا اچھی علامت نہیں ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان من اکبر الذنب ان یقول الرجل لاخیہ اتق اللہ فیقول علیک نفسک انت تأمرنی، کہا کہ بڑے گناہوں میں سے بڑا گناہ یہ ہے کہ ایک آدمی اپنے بھائی سے کہے اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈر،
اللہ کا خوف اس کو دلائے، گناہگار کو، برائی کرنے والے، ظلم کرنے والے کو، فیقول علیک نفسک، اور وہ جواب میں کیا کہیں، اپنے اوپر دھیان دے، اپنی فکر کر، تو اپنے بارے میں سوچ، علیک نفسک انت تأمرنی، تو مجھے حکم دے گا، تو مجھے بھلائی کرنے کے لیے کہے گا، تو مجھ کو بتاتا ہے، یعنی اتنا گھمنڈ اس کے اندر ہے کہ کہتا ہے تو مجھے سمجھائے گا کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، اپنی فکر کر چل۔ اس طرح سے ڈانٹ کے لوگوں کو وہ آدمی نصیحت قبول نہ کرے، کہ بڑے گناہوں میں سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اللہ کا خوف کسی کو دلایا جائے اور وہ لوگوں کو حقیر جانتے ہوئے ان کی بات کو رد کر دے۔ امام البیہقی نے شعب الایمان میں اس کو روایت کیا ہے، اور روایت نمبر 7896، اور اس کی سند جید ہے۔ تو یہ بری بات ہے کہ انسان نصیحت قبول نہ کرے، اور عام طور سے لوگوں کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ انہیں کوئی نصیحت کرے اچھا نہیں لگتا، خاص کر کے نوجوانوں کو ماں باپ نصیحت کریں بالکل پسند نہیں آتا، کیا ان کا ہمیشہ لگا رہتا ہے، بیٹا دیکھ ایسا مت کر، اب جوانی کی عمر ہے، پچھتائے گا بعد میں، ایسا ہوگا، یہ تیرا صحیح نہیں ہے، ایسا صحیح نہیں، تھوڑا ڈسپلن والا بن جا، دیکھ برائیاں چھوڑ، یہ مت کر وہ مت کر، موبائل میں لگا رہتا ہے، نمازوں کا خیال الی آخری۔ ماں باپ جب کہتے کیا آگے دیکھو، یہ کوئی نہیں ملتا ہے تو ہمارے پیچھے پڑ جاتے ہیں، خاص کر کے نوجوان نہیں مانتے نصیحت، بعض اوقات مذاق بھی اڑاتے ہیں، بعض اوقات بس نہ بند کرو تمہارا، نوجوان جو ہے اس طرح سے کرتے ہیں۔ یہ بڑی بدبختی ہے، انسان کی سعادت میں سے ہے کہ اس کا بھلا چاہنے والے اور اسے نصیحت کرنے والے زندہ ہوں۔ جس کو کوئی نصیحت کرنے والا نہیں، ایسا ہے جیسے ڈوبنے والے کو کوئی بچانے والا نہیں۔ تو یہ خوش قسمتی انسان کی کہ اس کو نصیحت کرنے والے لوگ رہیں۔ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے جب ہلاک ہو گئی قوم تو کہا، یا قوم لقد ابلغتکم رسالت ربی ونصحت لکم، اے میری قوم میں نے تو اپنے رب کا پیغام تم کو پہنچا دیا اور تمہاری پوری خیر خواہی بھی کی، نصیحت تم کو کی، ہر اعتبار سے تم کو نصیحت کی، ولیکن لا تحبون الناصحین، لیکن بات یہ ہے کہ تم لوگ نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے تھے، تم لوگ نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے، ولیکن لا تحبون الناصحین، لیکن تم لوگ بھلا چاہنے والے نصیحت کرنے والے کو پسند نہیں کرتے۔ یہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 79 ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ عام مزاج لوگوں کا یہ ہوتا ہے، وہ نصیحت پسند کرتے نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں انسان کا تکبر ٹوٹتا ہے، اس کی بڑائی ختم ہوتی ہے، اس کو دکھائی دیتا ہے کہ میں چھوٹا ہوگا یہ بڑا، وہ کبھی نہیں مانتا ہے، تو مجھ کو نصیحت کرے گا، اتنا زبردست تو اور میں چھوٹا، میں عیب والا اور تو پاک، میرا عیب میرے کو سمجھ میں نہیں آیا، تیری سمجھ میں آیا، آدمی فوراً پرسنلی لیتا ہے اس کو، آدمی کیا کرتا ہے، اس کو عجیب لگتا ہے کہ میں اگر مان لیا نا پھنس گیا، میں چھوٹا بن جاؤں گا، میری ہائٹ کم ہو جائے گی۔ حالانکہ انسان اگر یہ سوچے کہ نصیحت نہیں مان کے اس کی عزت کم ہو رہی ہے، نصیحت مان کے کبھی عزت کم نہیں ہوتی، نصیحت نہیں مان کے عزت کم ہوتی ہے، نصیحت ماننے والے کی عزت بڑھ جاتی ہے۔ ایک بڑے آدمی کو اگر ایک چھوٹا آدمی نصیحت کرے اور وہ کہے ہاں بات صحیح ہے آپ کی، صرف اتنا بھی کہے، اس کے دل میں عزت بڑھ جاتی، تو آپ مان کے آدمی سوچتا اگر میں نے مان لیا تو میری عزت کم ہو جائے گی۔ دنیا میں کوئی آدمی نہیں ہے جو غلطی نہیں کرتا، کوئی آدمی ایسا نہیں ہے، ہر انسان سے بھول چوک ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں آپ نے 2 رکعت نماز پڑھا دی، 4 رکعت کی بجائے ظہر یا عصر کی نماز تھی، آپ نے 2 کی بجائے 4 کی بجائے 2 پر ہی سلام پھیر دیا۔ کچھ فکر میں آپ تھے، جا کے آپ کھوٹے کے پاس کھڑے ہو گئے اور بالکل اس کو یعنی دونوں ہاتھ رکھے اس طرح سے رکے رہے، صحابہ دیکھ رہے ہیں، 4 کی بجائے 2 ہی پڑھیں، کسی کی ہمت نہیں بولنے کی۔ اب ایک صحابی جن کو ذوالیدین کہا جاتا تھا، 2 ہاتھ والا، لمبے ہاتھ تھے ان کے، تو کھڑے ہوئے، کہا اللہ کے رسول آپ یا تو نماز کم ہوئی یا تو آپ بھول گئے۔ بڑی ہمت کر کے اٹھے اور کہا کہ یا تو نماز کم ہو گئی، یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بھی نسخ ہوتا تھا، تو یا تو نماز کم ہو گئی اللہ کی طرف سے، 4 کی بجائے 2 ہو گئی تو آپ نے 2 پڑھا دی، یا پھر آپ بھول گئے۔ آپ نے کہا نہ میں بھولا ہوں نہ نماز کم ہوئی ہے، ابھی آپ کو احساس نہیں تھا، تو آپ نے کہا نہ میں بھولا ہوں نہ نماز کم ہوئی ہے، لیکن پھر آپ کو لگا کہ ہو سکتا ہے بات صحیح ہو، تو آپ نے باقی صحابہ کو دیکھا، کہا کیا کہتا ہے ذوالیدین،
کہا صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ نے 2 ہی پڑھائی ہے، 2 ہی رکعتیں آپ نے پڑھائی ہے۔ جب سب کی طرف سے تائید ہوئی تو آپ نے فوراً 2 بچی ہوئی جو رکعتیں تھیں آپ نے پڑھائی، اور پھر آپ نے اس کے بعد کہا کہ میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوں، میں بھی بھولتا ہوں جیسے تم بھولتے ہو۔ اب دیکھیے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات تسلیم کی، تو یہ یعنی بہت بڑی بات ہے۔ بڑا انسان ہی چھوٹے بننے کو قبول کرتا ہے، کیونکہ اس کو ڈر نہیں ہوتا میں چھوٹا بنا تو بھی کیا ہونے والا کیا ہے، کیا نقصان کیا ہے، گھبرانے کی بات کیا ہے اس کے اندر، گھبرانا میں چھوٹا ہی ہوں، کیونکہ وہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے۔ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے وہ نہیں مانتا، تو یہ اچھی علامت نہیں ہے، یہ شیطان کی صفات میں سے ہے کہ اس کو نصیحت کی جائے اور پھر بھی وہ قبول نہ کرے۔ مسعر رحم اللہ کہتے ہیں، مسعر ابن کدام ہیں، کہتے ہیں کہ ما نصحت احدا قط الا وجدته يفتش عن عیوبی، الامثال والحکم میں الماوردی نے اس کو روایت کیا ہے۔ کہتے ہیں جس کسی کو میں نے نصیحت کی اس کا انجام یہی ہوا کہ پھر وہ میری غلطیاں تلاش کرنے میں لگ گیا۔ کسی کو بھی میں نے اگر نصیحت کی بیٹا ایسا مت کر، بھائی ایسا مت کر، یہ کمی ہے، یہ کوتاہی ہے تیرے اندر، جب بھی کسی کو میں نے نصیحت کی انجام اس کا یہ ہوا کہ وہ میری کمیاں ڈھونڈنے میں لگ گیا۔ لوگوں کا حال ہی ہوتا ہے، کوئی بھی آدمی اگر آپ کو کہے کہ بھائی فلاں چیز آپ کی تھوڑا دیکھ لیجیے، اس میں اصلاح کر لیجیے، آپ فوراً اس کو دیکھیں گے، تو پہلے اس کی صحیح کر، تیرے اندر 2 غلطیاں ہیں۔ یا اگر نہ بھی ملے اس وقت میں تو آدمی دیکھتا ٹھیک ہے بیٹا آج تو نے میری غلطی بتائی ہے، میں بھی تجھ کو چھوڑوں گا نہیں جب تک کہ 4 غلطیاں نہ بتا دوں۔ پھر آدمی اس کی ٹوہ میں رہتا ہے، تلاش کرتا رہتا ہے کچھ تو مل جائے کہ تو بھی میری صف میں آ کے بیٹھ جائے، میں عیبدار تو بھی عیبدار۔ تو اس وجہ سے بہت سارے لوگ نصیحت بھی نہیں کرتے، جبکہ یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ تو یہ معاشرے میں یہ چیز نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو کوئی نصیحت کرتا ہے تو آپ یہ نہیں کریں کہ آپ اس کے عیوب تلاش کرنے میں لگ جائیں۔ علامہ صنعانی رحم اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ هُجِرَتْ هَذِهِ السُّنَنِ، نصیحت کرنا لوگوں کو، غلطیوں کی اصلاح کرنا، کہتے ہیں وَلَقَدْ هُجِرَتْ هَذِهِ السُّنَنِ، اور غلطی ماننا بھی، کہتے ہیں فَإِنَّ غَالِبَ مَنْ يَرَى بِأَخِيهِ شَيْئًا فِي هَيْئَتِهِ إِنَّمَا يَضْحَكُ عَلَيْهِ۔ حال یہ ہو گیا ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے بھائی کی کسی چیز میں، اس کی حیت میں یا کسی اور بات میں کوئی عیب دیکھتا ہے تو اس کا مذاق اڑانے لگ جاتا ہے، بجائے اس کی تنہائی میں اصلاح کرنے کے اور خیرخواہی کے ساتھ اس کو بہتر بنانے کی کوشش کے، وہ اس کا کیا کرتا ہے، مذاق اڑاتا ہے۔ وَأَمَّا النَّصِيحَةُ فِي الدِّينِ فَقَدْ انسدت ابوابها، یہ تو حیت کی بات ہوئی، دکھنے میں اگر کچھ ہو، چہرے پر کچھ دھبا لگا ہو یا کپڑوں میں کہیں کچھ عیب ہو، پیچھے کچھ داغ لگا ہوا ہو تو ہنستا ہے، مذاق اڑاتا ہے، بجائے اس کی اصلاح کرنے کی، اس کو خبردار کرنے کی۔ لیکن جہاں تک کہ دین کی نصیحت کا معاملہ ہے، اس کا تو دروازہ ہی بند ہو گیا ہے۔ دین کے معاملات میں کوئی نماز میں کوتاہی کرتا ہے یا کسی اور چیز میں اس کی کوتاہی، اخلاق میں کوئی کمی ہے، اس پر اصلاح کرنے کا تو دروازہ ہی بند ہو گیا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ وَإِنْ قِيلَتْ مَا قُبِلَتْ، اور لوگوں کا بھی حال یہ ہے کہ اگر کوئی کرے بھی نصیحت دین کے معاملات میں یا کسی بھی اعتبار سے، اگر کوئی بات بولے بھی، خیر کی بات، اصلاح کی بات کرے بھی، تو کوئی قبول کرتا نہیں، اس کو کوئی قبول کرتا نہیں۔ تو یہ حال آج کے دور میں ہو گیا۔ تنویر شرح الجامع صغیر میں یہ بات انہوں نے کہی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بری بات ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ مومن کے لیے آئینے کی طرح ہو، اگر اس کو کوئی عیب وہ دکھاتا ہے تو اس کو قبول کر لیں اور آئینے کا دشمن نہ بن جائے، اور آئینہ بھی سارے جہاں میں اعلان کرنے کی بجائے جس کی غلطی ہے اس کو بتائے، نہ کمی نہ زیادتی، اور خیرخواہی کا جذبہ اس کے اندر ہو، نہ کہ ذلیل کرنے کا۔ تو یہ ایک حدیث ہم نے دیکھی جو اس تعلق سے تھی، اور بہت ہی پیاری حدیث ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، 8:30 تک ہے۔ حدیث نمبر 18 ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم، أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن
وهو عند الترمذي إلا أنه لم يسمي الصحابي۔ ابن حجر کہتے ہیں رحمہ اللہ کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ مومن جو لوگوں کے ساتھ گھل مل کر رہتا ہے اور ان سے پہنچنے والی تکلیف پر صبر کرتا ہے، اس مومن سے زیادہ بہتر ہے جو لوگوں کے ساتھ مل جل کر نہیں رہتا اور ان سے پہنچنے والی تکلیف پر صبر بھی نہیں کرتا۔ اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے حسن سند کے ساتھ روایت کیا ہے اور وہ ترمذی میں بھی ہے، لیکن امام ترمذی نے اپنی روایت میں صحابی کا نام ذکر نہیں کیا ہے۔ ایک صحابی سے روایت آئی اس طرح سے کہا ہے، لیکن صحابی کا نام ترمذی میں نہیں ہے، ابن ماجہ کی روایت میں ہے، اور وہ صحابی کون ہیں؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ ابن ماجہ میں حدیث نمبر 4032 اور امام ترمذی میں سنن ترمذی میں یا جامع ترمذی دونوں کہا جاتا ہے اس کو، جامع ترمذی میں حدیث نمبر 2507 اور دونوں کی سند صحیح ہے۔ یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، حدیث میں کہا کیا گیا ہے کہ لوگوں سے گھل مل کر رہنا، اور ظاہر بات ہے جب ملیں گے لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو تکلیف ایک دوسرے کی پہنچے گی، اس پر صبر کر لینا۔ یہ زیادہ افضل ہے اس سے کہ ایک انسان لوگوں کے ساتھ مل جل کر نہ رہے، اور اگر ان میں آئیں اور تکلیف پہنچے تو صبر نہ کرے۔ تو یہ لوگوں سے کٹ کے رہنا یہ زیادہ بہتر نہیں ہے، بہتر کیا ہے؟ لوگوں سے مل جل کر رہنا، اور صبر کرنا بہتر ہے، صبر نہ کرنا بہتر نہیں ہے۔ علامہ عبد الرحمن مبارک پوری رحم اللہ فرماتے ہیں، والحدیث دلیل لمن قال ان الخلطة افضل من العزلہ۔ ایک بڑا مسئلہ علماء کے درمیان میں ہے کہ افضل کیا ہے، خلطہ یا عزلہ، اور بعض علماء نے مستقل کتابیں بھی اس پر، کتاب العزلہ وغیرہ کتابیں لکھی ہیں۔ عزلہ کے معنی کیا ہے؟ لوگوں سے دور کٹ کے الگ ہو جانا، تنہا رہنا، اور خلطہ کیا ہے؟ لوگوں سے اختلاط، مل جل کر رہنا، لوگوں کے بیچ میں رہنا، سماج میں رہنا۔ اور دوسرا کیا ہے؟ کٹ کے الگ ہو جانا۔ تو عزلت افضل ہے، کٹ کے رہنا، یا اختلاط افضل ہے، لوگوں سے مل جل کر رہنا؟ یہ ہمیشہ سے کئی علماء نے اس میں، کسی نے اس کو افضل بتایا، کسی نے اس کو افضل بتایا، اور مستقل تصانیف بھی اس پر ہیں۔ کہتے ہیں اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ لوگوں سے مل جل کر رہنا یہ کٹ کے رہنے سے افضل ہے۔ تحفۃ الاحوذی میں یہ بات انہوں نے اسی حدیث کے ضمن میں کہی ہے، لیکن اس میں فرق ہے، اچھی صحبت اور بری صحبت، اس کا معاملہ، دونوں کا معاملہ الگ ہے۔ اسی لیے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، یہ موقوف روایت ہے، کہتے الصاحب الصالح خیر من الوحدہ والوحدۃ خیر من صاحب السوء۔ امام ابن ابی شیبہ نے اس کو روایت کیا ہے، جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 183 پر۔ کہتے ہیں، روایت نمبر 2 ہے اس باب کی، کہتے ہیں کہ الصاحب الصالح خیر من الوحدہ، کہتے ہیں کہ نیک ساتھی اکیلے پن سے بہتر ہے، والوحدۃ خیر من صاحب السوء، لیکن تنہائی برے ساتھی سے بہتر ہے۔ اچھا ساتھی تنہائی سے بہتر ہے، اکیلے رہنے سے بہتر ہے کہ اچھے آدمی کے ساتھ رہو، اور برے آدمی کے ساتھ رہنے سے بہتر ہے کہ اکیلے رہو۔ تو معلوم ہوا کہ عزلت اور اختلاط میں یہ بھی دیکھا جائے گا کہ وہ اختلاط کس کے ساتھ ہے۔ یہ نہیں کہ آدمی گھل مل کے رہے کا مطلب یہ کہ سارے آدمی فاسقین و فجار کے ساتھ رہے، جو نمازیں بھی ضائع کرتے ہیں اور حرام کا ارتکاب کرتے ہیں، میوزک سے لے کے گانے بجانے ساری چیزیں کرتے ہیں، اور فلمیں اور یہ سب کچھ کرتے ہیں، بے حیائی کی باتیں اور کام کرتے ہیں۔ نہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ رہنے سے بہتر ہے کہ اکیلا رہے آدمی۔ لیکن ایک آدمی اکیلا رہے اور اہل علم کی صحبت وہ حاصل کر سکتا ہے، اچھے سماج میں لوگوں کے ساتھ دیندار لوگوں کی صحبت اس کے لیے میسر ہے، تو پھر تنہا رہنا اچھا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ساتھ رہے گا، ان کے اوصاف ملیں گے۔ اسی لیے عطار کے ساتھ میں رہنے کی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ یا تو وہ عطر دے دے گا، یا پھر اس کی خوشبو سے تجھ کو فائدہ ہوگا، یا تو اس کے ساتھ رہ کر اس کی خوبیاں تیرے اندر آئیں گی، اگر نہیں بھی آئیں، اس کے اچھے اوصاف تیرے اندر نہیں بھی آئیں، تو اس کے اچھے اوصاف کی وجہ سے اس صحبت کی لذت تجھ کو نصیب ہوگی، جو یعنی اس کے اچھے اثرات ہیں، اس کے اچھے اخلاق ہیں۔
تو یہاں پر معلوم یہ ہوا کہ اختلاط اور عزلت میں یہ قاعدہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ مطلوب یہ ہے کہ اچھے لوگوں کے ساتھ میں رہنا، یہ نہیں کہ بری صحبت آدمی اختیار کرے۔ اسی طرح سے لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ فری ہونا یا لوگوں سے ریزروڈ رہنا، اس میں بہتر کیا ہے؟ لوگوں کے ساتھ زیادہ کھلنا یا نہیں کھلنا، کیا قاعدہ اس میں ہے؟ یونس ابن عبد الاعلی الصدفی کہتے ہیں سمعت الشافعی یقول، میں نے امام شافعی رحم اللہ کو کہتے سنا، یا یونس، اے یونس، الانقباض عن الناس مکسبۃ للعداوہ، لوگوں سے بالکل ریزروڈ رہنا، زیادہ ان سے کھل کے بات نہیں کرنا، ایک دم ہاں اپنے آپ کو بچا کے رہنا ان کے ساتھ میں، ان سے انقباض یعنی ان سے اپنے آپ کو کھینچے رہنا۔ کہتے ہیں کہ الانقباض عن الناس مکسبۃ للعداوہ، اس سے دشمنی پیدا ہوتی ہے۔ جو آدمی لوگوں سے گھل مل کے نہیں رہتا ہے اور لوگوں میں ایک دم ریزرو رہتا ہے، تو ایسے انسان سے لوگ کیا کرتے ہیں، ان سے اس کے دشمن ہو جاتے ہیں کہ بہت گھمنڈی ہے، ہم سے بات بھی نہیں کرتا ہے، گنے چنے الفاظ میں بولتا ہے اور ایک دم ٹھیک سے بات بھی نہیں کرتا ہے۔ تو اگر ایسا انسان رہے لوگوں کے ساتھ، یہ سب ہنس رہے اور یہ بالکل چپ چاپ بیٹھا ہوا ہے، تو اگر ایک دم ریزرو رہتا ہے، انقباض اس کو کہیں گے، تو ایسا انسان لوگوں کو اپنا دشمن بناتا ہے، کیونکہ لوگ اس کو کیا سمجھتے ہیں، یہ بہت گھمنڈی ہے۔ لیکن والانبساط الیہم مجلبۃ لقرناء السوء، کہتے ہیں کہ ایک آدمی بہت ہی فری ہو جائے، ہر ایک سے فری رہتا ہے، تو اس کے کئی ایسے لوگ دوست بن جاتے ہیں جو برے ہوتے ہیں۔ کہ ہر ایک سے آدمی کھل کے رہیں تو ایسا آدمی کیا کرتا ہے، بہت زیادہ فری ہونے کی وجہ سے برے لوگ اس کے دوست بن جاتے ہیں، برے لوگ اس کے دوست بن جاتے ہیں۔ فَقُمْ بَيْنَ الْمُنْقَبِضِ وَالْمُنْبَسَطِ، کہتے تو ان دونوں کے درمیان بن، بہت ریزرو بھی مت رہے اور بہت کھل کے بھی مت رہے، جہاں جیسا موقع ہو ویسا رہے، یعنی کہ ہر ایک سے آدمی کٹ کے رہے یا ہر ایک سے آدمی جڑ کے رہے، یہ بھی نہیں، دیکھنا چاہیے کس کے ساتھ کیسا رہنا چاہیے۔ تو یہ بہت حکیمانہ اصول ہے جس کو زندگی میں یاد رکھنا چاہیے۔ تو حلیۃ الاولیاء میں یہ بات مروی ہے، جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 122 پر۔ عزلت کی فضیلت بھی بعض روایت میں آئی ہے، لوگوں سے کٹ کے رہنا۔ مثال کے طور پر ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، قیل یا رسول اللہ ای الناس افضل، کہا گیا کہ اللہ کے رسول لوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مؤمن یجاہد فی سبیل اللہ بنفسہ ومالہ، وہ مومن جو اللہ کی راہ میں جہاد کریں اپنی جان و مال سے۔ قالوا ثم من، کہا اس کے بعد کون؟ قال مؤمن فی شعب من الشعاب یتقی اللہ ویدع الناس من شرہ، وہ مومن جو گھاٹیوں میں سے، پہاڑ کی گھاٹیوں میں سے کسی گھاٹی میں رہتا ہو اور اللہ سے ڈرتا ہو، وَيَدْعُ النَّاسَ مِن شَرِّهِ، اور لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھتا ہے۔ پہاڑ کی گھاٹیوں میں جا کے رہتا ہے ایسا مومن، اور لوگوں کو اپنے شر سے بچائے رکھتا ہے۔ امام البخاری نے کتاب الجہاد والسیر میں اس کو روایت کیا ہے، حدیث نمبر 2786، اور امام مسلم نے کتاب الامارہ میں حدیث نمبر 1888 پر اس کو روایت کیا ہے، الفاظ بخاری کے ہیں۔ اس حدیث پر باب امام البخاری کا کیا ہے؟ امام البخاری کہتے ہیں باب العزلۃ راحۃ من خلاط السوء، تنہائی برے ساتھیوں سے راحت ہے۔ تنہائی کیا ہے؟ برے ساتھیوں سے راحت ہے، ان سے راحت ملتی جب آدمی برے، معاشرہ بگڑ گیا، ایک دم معاشرہ بگاڑ اس میں عام ہو گیا ہے، بے حیائی عام ہے اور بہت برائیاں عام ہیں، ظلم و ستم عام ہے، تو ایسے برے لوگوں سے بچنے کے لیے آدمی تنہائی اختیار کر لے تو اس کو راحت ملتی ہے۔ تو امام البخاری نے یہ باب اس حدیث پر قائم کیا ہے۔ عزلت سے واقعی مقصود کیا ہے؟ کیا ہونا چاہیے؟ بس الگ رہیں، انجوائے کریں؟ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں یأتی علی الناس زمان خیر مال الرجل المسلم الغنم، لوگوں پر ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ ایک مسلمان کی سب سے بہترین پراپرٹی اس کی بکریاں ہوں گی یا اس کے چوپائے ہوں گے۔
यतबअ बिहा शअफ الجبال ومواقع القطر, कहते हैं कि वो अपने यानी जानवरों को लेकर पहाड़ों की चोटियों पर चला जाएगा जहां पर बारिश जहां बेहतर होती है, जहां पर ज्यादा अच्छी तरह से पैदावार होती है, घास वास उगती जानवर खा सकें। यफिरु बिदीनिही मिनल फितन, ये जुमला याद रखने का है कि एक दौर आ जाएगा कि इंसान के पास बेहतरीन चीज उसके चौपाए होंगे, लेके उनको पहाड़ों पे चला जाएगा या वहां जहां बारिश अच्छी होती है, ताकि वो अपने जानवरों के साथ ही वहां जिंदगी गुजारे। क्यों गया ऐसा? कहा यफिरु बिदीनिही मिनल फितन, अपने दीन को फितनों से बचाने के लिए वो फरार हो जाएगा, यानी अपने दीन के साथ वो चला जाएगा फितनों से अपने आप को बचाने के लिए, खुसूसन सियासी फितने, जबकि मुसलमानों में जान और माल की यानी या एक दूसरे की जान और माल को नुकसान पहुंचाने का मिजाज आम हो जाएगा, सिविल वॉर के हालात हो जाएंगे, एक दूसरे को कत्ल किया जाएगा, पार्टी बंदियां होंगी और एक दूसरे को लोग कत्ल करने लग जाएंगे। इमाम अल बुखारी ने किताब रिकाक में हदीस नंबर 6495 पर इसको रिवायत किया है। तो एक इंसान के लिए चॉइस इसमें है कि उसको देखना चाहिए कि उसके लिए उज़लत ज्यादा बेहतर है या उसके लिए लोगों से इख्तिलात बेहतर है। हालात के एतबार से ये चीज बदलती है। इस ताल्लुक से शेख इब्न उथैमीन रहमतुल्लाह की बात कह के मैं अपनी बात को ख़त्म करूंगा कि शेख मोहम्मद इब्न सालिह इब्न उथैमीन रहमतुल्लाह फरमाते हैं, अल उज़लतु खैरुन इन कान फी इख्तिलाति शर्रुन व फितनतुन फिद दीन। उज़लत यानी उज़लत बेहतर है, अगर तन्हाई बेहतर है, अगर लोगों के साथ मिलजुल कर रहने में इंसान के लिए शर का अंदेशा हो और दीन में फितने का खौफ हो। व इल्ला फल अफदलु अन्नल इख्तिलात वल खैर, वरना कहते हैं कि असल यही है कि लोगों के साथ मिलजुल कर रहना यही खैर है। यख्तलितुल इंसानु मअन नासी फयअमुरु बिल मारूफी व यनहा अनिल मुनकर, इंसान लोगों के साथ ही उठे बैठे उनके साथ रहे, समाज में रहे, मिलता जुलता रहे लोगों से और भलाई का हुक्म करे, बुराइयों से रोके। यदु इलल हक, लोगों को हक की तरफ बुलाए। युबय्यिनु सुन्नत लिन्नास, और लोगों को सुन्नत वाज़े तौर पर लोगों के सामने सुन्नत को बयान करें। फहादा खैर, कहते ये ज्यादा बेहतर है। लाकिन इदा अजज़ा अन सब्री व कसरतिल फितन फल उज़लतु खैर, लेकिन कहते हैं कि जब वो इससे आजिज हो जाए, सब्र करने से आजिज हो जाए, वो सब्र नहीं कर सकता हो और फितने बहुत ज्यादा हो जाएं, तो ऐसी सूरत में ऐसे इंसान के लिए उज़लत ज्यादा बेहतर है। उज़लत से मुराद लोगों से कट के तन्हा रहना। तो इस हदीस से यानी ये बातें मिलती हैं कि अफजल ये है कि इंसान लोगों के साथ समाज में रहे। मूसा अलैहि सलाम को आप देखिए कितना सताया बनी इसराइल ने, छोड़ के चले गए? नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी तकलीफें उठाई, आप छोड़ के लोगों को गए किसी पहाड़ पर जाकर आप मैं अपने रब की इबादत करूंगा? नहीं। वज़कुर इस्मा रब्बिका वतबत्तल इलैहि तब्तीला की शरह करते हुए? नहीं, बल्कि लोगों के दरमियान रहे। अंबिया का तरीका यही होता है, लिहाजा अंबिया का तरीका अफजल है। क्या? लोगों के दरमियान रहना, उनकी तकलीफों पर सब्र करना और अपनी तरफ से जो खैर उनको पहुंचा सकते हैं पहुंचाना। लेकिन जो आदमी कमजोर हो और फितने इतने ज्यादा हो जाएं कि उसको अपने आप को बचाना भी मुश्किल हो जाए, अपनी जान को, अपने माल को या अपने दीन को, तो ऐसी सूरत में वो तन्हा रह सकता है, अपने आप को बचा के रह सकता है। तो ये दोनों में फर्क याद रखना जरूरी है। तो मैं समझता हूँ आज के लिए इतना काफी है। मैं चाहता ही था कि आखिरी हदीस भी खत्म हो जाए, लेकिन आज इतना वक्त नहीं है हमारे पास। इंशाअल्लाह हम अगले दर्स में आखिरी हदीस जो इस बाब की है उसको मुकम्मल करके फिर आगे का बाब, अगला बाब शुरू करेंगे। अक़ूलु हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम। अल्लाह ताला शेख मोहतरम को जज़ाए खैर अता फरमाए। और उज़लत और लोगों के साथ घुल मिल कर के रहने के ताल्लुक से जो तफसीली गुफ्तगू की है, उस तफसील को हम सब लोगों को जानने और उसको अमल करने की अल्लाह ताला तौफीक इनायत फरमाए। और जैसा कि शेख ने फरमाया कि एक हदीस इस बाब की रह गई है, उस हदीस के बाद एक नया बाब शुरू होगा इंशाअल्लाह, बाब ज़िक्र व दुआ, ज़िक्र और दुआ का बाब, जो इंशाअल्लाह अगले जुमा से उसकी शुरुआत की जाएगी। हमारी यही गुजारिश है, जैसे आप लोग अभी तक इस प्रोग्राम में शिरकत करते रहे हैं, इस तरीके से शिरकत करते रहें और ये कीमती बातें सलफ़ सालिहीन के फ़हम और अक़ीदे और मनहज के मुताबिक जो आप लोगों के यहाँ से मिलती हैं,
خود انہیں حاصل کریں اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں، اور ہمارے اس چینل کو بھی زیادہ سے زیادہ لوگوں کے اندر عام کریں تاکہ خیر عام ہو، بھلائی عام ہو، اور سلف صالحین کا منہج اور ان کا عقیدہ اور ان کا راستہ عام ہو، اور تاکہ لوگ صحیح طریقے سے کتاب اللہ اور سنت رسول کو سمجھیں۔ ہماری یہی آپ لوگوں سے ہمیشہ گزارش رہتی ہے، اور جیسا کہ شروع میں اعلان کیا گیا تھا اور اسکرین پر بھی بتایا گیا کہ آنے والا جو ہمارا پروگرام ہوگا وہ انشاءاللہ اس میں کچھ تبدیلی کی گئی ہے، اور وہ تبدیلی یہ ہے کہ سعودی عرب کے ٹائم کے مطابق 4:35 سے 5:45 تک، یعنی 7:05 سے 8:15 ہندوستان کے ٹائم کے مطابق، یہ 9 اور 16 ستمبر کو درس کی یہ جو ہے ٹائمنگ ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان دروس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے، آمین۔ اور اذان ہو گئی ہے جبیل میں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظ فرمائے، اور انشاءاللہ اگلے درس میں پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ جزاکم اللہ خیر و بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔